أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، کلام بلاغت نظام امام کونین، امام موحدین، امام متقین، امام مشرقین و مغربین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روشنی میں علم عرفان، علم احسان، علم سیر و سلوک کے رموز و اسرار اور آداب و مراسم سیکھنے کا سفر جاری ہے۔ گزشتہ کئی نشستوں سے گفتگو صبر کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور یہ ایام جو کہ ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، ان ایام میں یہ گفتگو اور بھی مربوط اور معنی خیز ہو جاتی ہے، چونکہ صبر قرآن مجید کی اصطلاح میں صبر کا اطلاق روزے پر بھی ہوا ہے۔ گزشتہ گفتگو کا اختتام غالباً ان نکات پر ہوا تھا کہ صبر کی قوت، صبر کا ملکہ اگر ہمیں پیدا کرنا ہے تو کس طرح پیدا کرنا ہوگا، عناصر صبر کیا ہیں۔ حضرت نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے 4 عناصر کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے اس کلام میں کہ فالصبر منها على 4 شعب على الشوق والشفق والزهد والترقب، لیکن خدا آپ کے کلام میں اس سے بھی زیادہ وضاحتیں اور صراحتیں موجود ہیں۔ ان تمام وضاحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ صبر کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے قدم بقدم احکام شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ ضعیف طبیعت کے لوگ، کمزور ہمت کے لوگ احکام سیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس لیے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کر لیں اپنے لیے۔ اگر واقعاً دشواری ہے تو سہولت ضرور تلاش کیجیے، مگر ہمیشہ صرف سہولت تلاش نہ کیجیے۔
بلکہ کوشش کیجیے کہ احکام الہی پر مکمل طور پر عمل ہو. اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی قید لگانا، شرط لگانا، کمی کرنا یا اضافہ کرنا یہ شان عبدیت کے خلاف ہے، شان بندگی کے خلاف ہے. احکام پر عمل کرنے سے قربتاً الی اللہ، یہ نیت جو ہے، اکثر عرض کرتا ہوں کہ نیت سب سے بڑی جوہری طاقت ہے جو انسان کے پاس ہے. نیت ہو قربتاً الی اللہ، حقیقتاً کسی طرح کا ریا نہ ہو، اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو میری شہرت ہو جائے گی، لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت بڑھ جائے گی، میرا اعتبار قائم ہو جائے گا. بے لوث و بے ریا انداز میں اخلاص کے ساتھ قربتاً الی اللہ ہر حکم شریعت پر عمل کرنے سے جہاں اور بہت سے برکات حاصل ہوتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا نفس قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی روح قوی سے قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے اندر ملکہ صبر پیدا ہو جاتا ہے. اس سفر میں جو چیز جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں روزمرہ، جو آج کل رائج ہے کہ ٹیکنیکلی بہت مدد کرتی ہے، وہ ہے روزہ. اسی لیے سیر و سلوک کے جتنے دستور العمل دیے جاتے ہیں ان تمام دساتیر میں روزہ ضرور شامل ہوتا ہے. خود حق سبحانہ و تعالی نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزہ واجب قرار دیا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل اختیار کیا وہ یہ کہ اور بہت سے مواقع پر روزے خود رکھے اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی، سفارش فرمائی کہ ایمان لانے والوں تم بھی روزہ رکھو. مشہور ہے کہ آپ ہر ہفتے میں تقریباً 2 روزے ضرور رکھتے تھے. ہر پیر کے دن، جو ہم لوگوں کی زبان میں اردو میں پیر کا دن کہلاتا ہے، اور جو فارسی زدہ اردو بولتے ہیں لوگ وہ دوشنبہ کہتے ہیں، یعنی ہر منڈے اور ہر تھرسڈے، ہر دوشنبہ اور ہر پنجشنبہ یہ حضرت روزہ رکھا کرتے تھے خود. جمعے کو روزہ رکھنا بہت زیادہ ترغیب نہیں دی گئی ہے اس کی، لیکن یہ 2 روزے ہر دوشنبہ یعنی ہر منڈے اور ہر پنجشنبہ، ہر تھرسڈے کو روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام رکھتے تھے، تمام ائمہ اور ان کے خواص یہ روزہ رکھتے تھے. روزے میں ظاہر ہے کہ تمام انسان کی جو شہوتیں ہیں، خواہشیں ہیں، ان سب پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. ضبط نفس، مکمل طور پر ضبط نفس، نفس کو اپنے قابو میں کرنا، نفس سرکش نہ ہو جائے، ہوائے نفس طوفانی نہ ہو جائے. قلب، روح، نفس یہ انسان کے
اختیار میں رہے. اور انسان کے اختیار میں ہونے کے معنی ہے اصل میں یہاں سیر و سلوک کے راہ میں کہ احکام الہی کے اختیار میں ہو جائے. ہمارے اختیار میں نہیں، احکام الہی کے اختیار میں ہو جائے. نفس پابند احکام الہی ہو جائے تو اس میں سب سے ظاہری عنصر تو دو نظر آتے ہیں، بھوک اور پیاس. لیکن اس کے علاوہ تقریباً جتنی شہوتیں ہیں، جتنی خواہشیں ہیں، جتنی بے رحمیاں ہیں، ان سب سے انسان اگر توجہ کے ساتھ روزہ رکھے، وہ احساس رکھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں. یہ تعبیر اصلاً حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آئی ہے. ماہ مبارک رمضان کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تو تم مہمان کیے گئے ہو، تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی ضیافت میں. تو اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ہم محضر الہی میں ہیں، مہمان ہیں اللہ کے، تو پھر آداب محضر الہی پیش نظر رہیں گے اور وہ ہر طرح کے مکروہات سے بچے گا انسان. یہاں سے میں ایک بات اور عرض کر کے اس وقت گفتگو کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ صرف بھوک اور پیاس کی بات نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یا روزے کی کیفیت میں بھوک اور پیاس پر انسان قدرت پا لیتا ہے اور اس کو برداشت کرنے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور صبر کا ملکہ فروغ پاتا ہے، بلکہ جسمانی بھوک اور پیاس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اگر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب روزے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، اور صبر کی کیفیت جو مطلوب الہی ہے، جو منظور نظر شارع ہے، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. مثلا غصہ، طیش. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو دوسروں پر، اپنے گھر میں بیوی پر، بچوں پر، عزیزوں پر، اقربا پر، نوکروں پر، ملازموں پر غیظ و غضب ان کا نازل ہوتا ہے. یہ اصل خلاف شأن صائم ہے، روزہ رکھنے والے کی شان کے خلاف ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان روزے کی کیفیت میں یہ نہ کرے، بلکہ قریب ہے 15ویں ماہ مبارک رمضان، تو اس مناسبت سے میں امام اخلاق، امام صلح، امام امن، سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مثال عرض کرنا چاہوں گا. کوئی دشمن ہے اور وہ دشمن آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن آپ تحمل سے کام لیتے، برداشت سے کام لیتے، صبر سے کام لیتے. وہ کس طرح کا جواب ہے جو آپ نہیں دے سکتے تھے؟ کس طرح کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکرم بندے، معظم بندے، اللہ کے معصوم بندے، اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت بن کر آنے والے سبط اکبر امام حسن مجتبی کون سا جواب ہے جو نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن آپ تحمل فرما رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے عموماً لوگ سرسری طور پر اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں. یہ واقعہ بہت
عظیم و شان ہے. اس کی تفصیلات میں یہ ہے کہ کس طریقے سے آیات قرآنیہ کی تلاوت سے انسان اپنے وجود میں ارتقاء وجودی اور ارتقاء اقدار، ارتقاء اخلاقی پیدا کرتا ہے، اور دوسرے کا علاج بھی کس طرح کر سکتا ہے آیات الہیہ کی تلاوت سے. یعنی روایت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں روایتیں متعدد ہیں، اور کہیں کوفے کا نام ہے اور کہیں مدینے کا نام ہے. بعض روایتوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام ہے، بعض روایتوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام. ہو سکتا ہے کہ دونوں اماموں کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہو، مماثل واقعات، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو واقعہ مشہور ہے وہ محتمل ہے کہ مدینہ منورہ ہی میں ہوا ہوگا. تو وہ روایتیں جو کوفے کا تذکرہ کرتی ہیں اس میں راوی کی طرف سے سہو کا امکان ہے یا خلط کا امکان ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ بیت الشرف سے نکلے، اور شہر میں ایک شخص نیا شام سے آیا ہوا داخل ہوا تھا. اس نے حضرت کو دیکھا اور پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے. کسی نے پہچنوایا کہ یہ سبط اکبر حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام ہے. تو چونکہ اس کی تربیت شام کے ماحول میں ہوئی تھی، اس نے سب و شتم شروع کیا، گستاخی. حضرت سماعت فرماتے رہے اور خاموش رہے. اور روایت میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اعراف کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہے. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. جب آپ مبصرون تک پہنچے تو اس شامی کی کیفیت بدل گئی. یہ روایت کا حصہ عموماً تذکرہ نہیں کرتے ہیں حضرات. اس کی کیفیت، انقلاب آ گیا اس میں، گویا اس کے اندر بصیرت پیدا ہو گئی، اس کے قلب میں نور بصیرت جلوگر ہو گیا، اور حضرت کے سامنے وہ تائب ہوا، عذر خواہ ہوا، اور حضرت کا عشق لے کر وہاں سے واپس ہوا. اس میں اس واقعے کے تذکرے کا مقصد آج صرف یہ تھا کہ حضرت سبط اکبر علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو جائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچ جائے. اور یہ کہ کوئی شخص اگر آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، تو اس کو بھی آپ کے اندر وہ قوت صبر ہونی چاہیے، وہ ملکہ صبر ہونا چاہیے کہ آپ اسے برداشت کریں اور جواب نہ دیں. جواب دیں تو اس کے لب و لہجے میں نہ دیں، جواب دیں تو اللہ کے مکرم بندوں کے لب و لہجے میں جواب دیں، اللہ کے معزز اور معظم بندوں کے لب و لہجے میں جواب دیں.
اگر وہ اصلاح کا مستحق ہے تو اس کی اصلاح کریں، اگر اصلاح سے مایوس ہیں تب بھی معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔ میں ایسے بعض حضرات سے واقف ہوں کہ جن کے ہاں میں نے یہ ریاضت دیکھی ہے شعوری طور پر، علماء میں سے ہیں، طالب علموں میں سے ہیں، لیکن اور چشمہ کی کہانی ہوتی، بغض و عناد کہانی ہوتا، اعتراضات کس پر نہیں ہوتے، گستاخیاں کس کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن میں جانتا ہوں ایسے بعض افراد کو کہ ان کے خلاف کوئی کچھ بھی کہے، وہ ممبر سے یا اسٹیج سے کبھی اپنے مخالف کی سطح پر اتر کر اس کا جواب نہیں دیتے، خاموش، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اپنی بات کہتے رہتے، کوئی کتنا ہی سب و شتم کرے۔ یہ قوت صبر کا ہی ایک درجہ ہے، اور یہ سیر و سلوک کا حصہ ہے۔ یہ سیر و سلوک صبر کی قوت، صبر کی مشعل، یہ شروع سے لے کے آخر تک سیر و سلوک کی راہ میں کام آتی ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، درد اور دکھ کو برداشت کرنا، صدمات کو، غموں کو برداشت کرنا، دوستوں اور دشمنوں کی شماتتوں کو برداشت کرنا، ہر طرح کے نقصان و ضرر کو برداشت کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ گلہ اور شکوہ نہ ہونے پائے، اور جو کچھ بھی طلب کریں وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کریں۔ یہ ملکہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان اس دنیا میں بلند ترین مراتب پر فائز ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے درجات کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ پورا روزہ رکھ سکیں، اور ملکہ صبر کو اس طرح پیدا کر لیں اپنے اندر کہ سیر و سلوک کی راہ میں کتنے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں، کیسے ہی روڑے اٹکائے جائیں، کیسے ہی پتھر پھینکے جائیں، ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔